شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروا لیا۔ سہاگ رات کی سیج پر بیٹھی تو چاروں طرف خوشبو کی بھرمار تھی۔ دل ہی دل میں قسمت پر نازاں بیٹھی شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات کو شوہر کمرے میں آیا، مگر اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب شوہر کے ساتھ اس کے دوستوں نے بھی مجھے میں اس وقت اپنے آپ کو جتنا بھی خوش نصیب سمجھتی کم تھا۔ اس وقت میں شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہوٹل کے اسپیشل روم میں دلہن کے روپ میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ ہوٹل تھا جہاں پر چائے پینے والا بھی خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا۔ اس شہر کا بہت مہنگا ہوٹل تھا۔ یہاں پر صرف امیر کبیر لوگ ہی آتے تھے۔ ہم جیسے متوسط گھرانے کے لوگ تو ایسی جگہوں کے بس خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں جس کالج میں پڑھتی تھی، میری بس روزانہ اس ہوٹل سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ جاتی۔ اس کے 10 منٹ کی مسافت کے بعد میرا کالج آتا تھا۔ چونکہ وہ ایک گورنمنٹ کالج تھا، جب بھی میں کالج جاتے ہوئے بس سے اس ہوٹل کی جانب دیکھتی تو میرے دل سے ایک سرد آہ نکلتی تھی کہ امیروں کے بھی بڑے ٹھاٹھ ہیں بھائی، کیسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر ہی رہ جاتی۔ مجھے شروع ہی سے دولت مند لوگ بہت زیادہ اچھے لگتے تھے۔ میں امیر لوگوں سے بہت متاثر ہوتی تھی، چاہے وہ شخص دکھنے میں کالا، موٹا، بھدا ہی کیوں نہ ہوتا۔ میری نظر جب اس کی قیمتی گاڑی پر، قیمتی لباس پر پڑتی تو مجھے وہ حسین لگنے لگتا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب میرے لیے ایک حسین خواب ہی بن کر رہے گا، کیونکہ میری منگنی اپنے چچا زاد سے ہو چکی تھی اور وہ ایک کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس ہوٹل میں جانے کا کبھی خواب بھی دیکھ سکتی۔ بہرحال ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں ایسے حسین کو خواب آنکھوں میں بسا کر اپنی جوانی کے چند سال اچھے گزار لیتی ہیں، لیکن پھر شادی کے بعد وہی کم مائیگی کے رونے رو کر زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ میری زندگی بھی ایسی ہی ہوگی۔ میری دونوں بڑی بہنیں بہت خوبصورت تھیں اور دونوں کی شادیاں بھی خاندان میں ہوئی تھیں۔ ہمارے ہاں شادی خاندان سے باہر کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ میری بہنیں بھی ایسے ہی باتیں کرتی تھیں۔ اس وقت میں چھوٹی تھی۔ میری بہن کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر کہتی کہ ہائے کاش ہمارے لیے بھی کوئی گاڑی والا رشتہ آ جائے۔ دوسری بہن میری بڑی بہن کو تبکی لگاتی، کہتی کہ خاندان سے باہر تو رشتہ ہونے سے رہا، اور ہمارے خاندان میں سائیکل تک نہیں ہے کسی کے پاس، گاڑی تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا اور میں دونوں بہنوں میں چھوٹی تھی۔ اپنی بہنوں کی باتیں سنتی تو میری آنکھوں میں بھی ایسے ہی خواب سمانے لگتے، کیونکہ میں اپنی دونوں بہنوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن اس وقت میں جی بھر کر روئی جب میرے ابا نے میری منگنی میرے چچا زاد سے کر دی۔ دکھنے میں وہ بھی خوش شکل تھا، لیکن کیا فائدہ ایسی شکل و صورت کا جب جیب بھی کنگال ہو۔ میری خواہش تو تھی کہ مجھے ایسا شوہر ملے جو مجھے بڑے بڑے مال میں شاپنگ کروائے، لاکھوں روپیہ مجھ پر لٹا کے رکھ دے۔ وہ کریانہ چلانے والا شخص بھلا خاک میری خواہشات کو پورا کرتا۔ وہ تو مہینے بھر کا راشن ہی ڈال کر دے دیتا کہ لو دال چاول پر گزارا کرو۔ انگوٹھی پہنے ہوئے میرے موٹے موٹے آنسو میرے رخسار پر گر چکے تھے۔ چچی کہنے لگی لو تم کون سا بہت دور جا رہی ہو یا غیروں میں جا رہی ہو جو یوں ٹسوے بہا رہی ہو؟ ارے ایک ہی گلی میں تو ہمارا گھر ہے، جب جی چاہے اماں سے آ کر مل جایا کرنا۔ قاسم نے کب تمہیں منع کرنا ہے، اور نہ ہی میں کوئی روایتی ساس ہوں کہ تمہیں روک ٹوک کر رکھوں گی۔ چلو آنسو صاف کرو، خوشی کے موقع پر یوں آنسو نہیں بہاتے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے تو ارمانوں کا قتل ہی ہو گیا۔ مجھے ان کا بیٹا ایک آنکھ پسند نہیں۔ وہ تو بار بار کہہ رہی تھی کہ امبرین اور قاسم تو سورج چاند کی جوڑی لگیں گے۔ اماں نے کہا ابھی تو امبرین 12ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے، بس 14 جماعتیں پڑھ لے تو بے شک رخصتی لے لینا۔ یعنی کہ میری اپنی زندگی کے بس 2 ہی سال میرے پاس بچے تھے جسے میں اپنی مرضی سے گزار سکتی تھی، اپنی مرضی کے خواب اپنی آنکھوں میں سجا سکتی تھی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ان 2 سالوں میں میری زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ میں نے اپنے کالج میں ان لڑکیوں سے دوستی کی تھی جو کہ امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں کسی امیر گھرانے میں شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ وہیں میری دوستی حمیرہ سے ہو گئی۔ حمیرہ بہت امیر باپ کی بیٹی تھی، اور سب سے بڑی بات تھی کہ وہ مجھے سب سے زیادہ توجہ دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ تم حسن کی دولت سے مالا مال ہو، تمہیں نہیں معلوم امبرین کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر خود کو کسی سلطنت کی شہزادی سمجھتی تھی۔ ارم عام سے نقوش کی معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، لیکن اس کے پاس پیسہ بہت تھا، اور میرے پاس صرف حسن تھا۔ جیب بالکل خالی تھی۔
जब मेरी मंगनी कासिम से हुई तो अगले रोज़ मैंने ये खबर हुमैरा को सुना दी। ये सुनकर तो उसकी रंगत फक पड़ गई थी। कहने लगी, तुम और उस मामूली किराने वाले की बीवी बनोगी? अंबरीन, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कितनी हसीन हो। तुम क्यों उस मामूली से शख्स के घर पर हांडी चूल्हे में अपना हुस्न खराब करना चाहती हो? अरे तुम हीरा हो, हीरा, और हीरे की कीमत तो जवारी ही ठीक से लगा सकता है। मैंने कहा, हमारे ख़ानदान में ऐसा ही होता है। मेरी तो बड़ी बहनें भी बहुत खूबसूरत थीं, शादी उनकी भी ख़ानदान में ही हुई और अब घरों के कामकाज ने उनका रंग रूप बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। कहने लगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर कहने लगी कि मेरा एक कज़न है, उसने कहीं तुम्हें देख लिया था, तब से मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी इस लड़की से दोस्ती करवा दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। फिर कहने लगी, वो बहुत अमीर है, हमसे भी ज़्यादा। ये सुनकर मैंने अपनी किस्मत पर और भी ज़्यादा अफसोस किया। मैंने कहा कि पहले तुमने क्यों नहीं बताया? वो कहने लगी, मुझे लगा शायद तुम इन चीज़ों को पसंद नहीं करती हो, मुझे लगा तुम लड़कों से दोस्ती को बुरा समझती हो। मैंने कहा, वैसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अब क्या फ़ायदा। कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, शादी तो 2 साल बाद होनी है ना, दोस्ती कर लेने में क्या हर्ज है। और तुम्हें पता है, जिस लड़की से वो दोस्ती करता है उसे तो सोने में तोल कर रख देता है। ये सुनकर तो मेरी आंखें फैली थी। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी, लाखों की शॉपिंग करवा देता है। उन्हें ये सुनकर तो मेरा दिल मातम करने लगा था कि मेरी किस्मत क्यों कासिम के साथ जाकर फूटी है। मैंने कहा, ऐसा करो, तुम अपने कज़न से मेरी मुलाकात करवा दो, लेकिन उसे ये मत कहना कि मैंने तुमसे ये बात कही है। मैं चाहती थी कि मेरा भरम भी रह जाए और मेरी इस तरीके से दोस्ती भी हो जाए, ताकि मैं इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को तो पूरा कर सकूं। मेरे दिल में कल को ये हसद तो नहीं रहेगी कि मैंने किसी अच्छी गाड़ी में बैठकर नहीं देखा, कभी महंगी चीज़ें नहीं खरीदी। ये सुनना था कि मेरी दोस्त तो खुश हो गई। अगले ही रोज़ काले रंग की करोला मेरे कॉलेज के बाहर खड़ी थी और उसमें एक नौजवान था जिसकी शक्ल सूरत का मामूली थी, लेकिन उसका पहनना ओढ़ना शाही था और मैं तो उसके कपड़े देखकर ही इम्प्रेस हो गई थी। उसकी गाड़ी देखकर मैं आंखें झपकना भूल गई। उस नौजवान को 3 पीस सूट में देखकर मुझे लगा कि मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे सामने हो। हुमैरा कहने लगी, जाओ, मैं इसे सब कुछ बता चुकी हूँ, वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। मैंने कहा, अगर मैं देर से घर पहुँची तो मेरे घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर मुझे उस लड़की के साथ अकेले बैठकर कहीं जाने में हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। हुमैरा कहने लगी, कोई बात नहीं, कह देना कि बस लेट आई थी, ट्रैफिक जैम था, आधे घंटे की तो बात है। और जानती हो आज वो तुम्हें कहाँ लेकर जाने वाला है? 5 स्टार होटल में लेकर जाएगा तुम्हें, और एक ज़बरदस्त सी हाई टी भी देने वाला है। ये सुनकर तो ना मुझे अपने घर की कोई परवाह थी और ना अपनी इज्जत की। मैं फ़ौरन से तेज़ कदम बढ़ाती हुई उस नौजवान की गाड़ी के पास चली गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और उसने फ्रंट सीट का डोर खोल दिया। मैं झिझकते हुए उसके साथ बैठ गई। रास्ता बहुत छोटा सा था, सिर्फ 5-10 मिनट की मुसाफत थी। इसमें उस लड़के ने मुझसे मेरा नाम और हाल चाल पूछा और ये कहा था कि मैं उसे पसंद हूँ। मैंने हूँ हाँ में जवाब दिया था। मुझे लड़कों से बात करने का कोई ख़ास तजुर्बा नहीं था, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था। पहली बार मैं नौजवान के साथ 5 स्टार होटल में गई, लेकिन मुझे अपना आप उसके सामने बिल्कुल हीच सा लग रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और वो पैंट कोट पहने वहाँ पर हाई टी के नाम पर अच्छी खासे लवाजमात पड़े थे। मैं तो जाकर एक टेबल पर बैठ गई। मेरी प्लेट उस लड़के ने ही सजाकर मेरे सामने रखी। काफ़ी कुछ वो मेरे लिए लेकर आया था जो मैंने पहले टीवी पर ही देखा था, और सर्द आहें भर लीं कि मैं तो ये सब खा ही नहीं सकती। पिज़्ज़ा था, पास्ता था, इटालियन फूड्स के बहुत सारी डिशेस थी जिसे मैंने थोड़ा थोड़ा ही खाया था ताकि ये ना लगे कि मैं बहुत नदीदी हूँ। हालांकि मेरा जी तो चाह रहा था कि सब चीज़ें पेट भर कर खाऊं, और नौजवान मुझे खाने पर बार बार इसरार कर रहा था, लेकिन मैंने यही कहा कि नहीं, बस मैं तो यही खाती रहती हूँ, आज इतना ही मूड है। लेकिन मुझे उस वक्त हैरत हुई जब वेटर ने आकर बिल मांगा और उस लड़के ने अपने बटुए से 1000 का नोट निकाल कर दिया। उस वक्त मैं चाय पी रही थी और चाय सीधी मेरे हलक में जाकर लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसके पैसों के साथ ज्यादती कर दी हो। मुझे तो उसके साथ डटकर खाना चाहिए था ताकि 10,000 पूरे तो होते। फिर मैंने सोचा कि शायद तब भी 10,000 पूरे ना होते। आखिर मैं कितना खा पी लेती, लेकिन उस नौजवान के माथे पर एक बल नहीं आया और मेरा दिल तो डूबा जा रहा था कि 10,000 रुपये उसने वेटर को पकड़ा दिए। चाय पीने के बाद मुझे लगा वो नौजवान मुझे बाहर लेकर जाएगा और कहेगा, जाओ बीबी, अपनी बस में जाकर बैठो और अपने घर जाओ। इससे पहले कि वो मुझे ये कहता, मैंने खुद ही कह दिया कि मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अब मैं घर जाऊँगी। वो कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट लाया था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता हूँ।
یہ سن کر تو میں خوش ہو گئی، میرے اندر تو جیسے خوشی سے لڈو پھوٹنے لگے۔ میں نے کہا ہاں ہاں بتاؤ کیا گفٹ لے کر آئے تھے؟ اس نے ایک ریسٹ واچ مجھے دی جس کو بہت مہنگی برانڈ کی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ میں نے وہ گفٹ اپنے بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر آ گئی۔ مجھے یہ حسین خواب لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، لیکن یہ سچ تھا۔ پھر تو یہ سلسلہ جاری سا ہو گیا۔ اس لڑکے کا نام عمر تھا۔ عمر سے اب میری ہر دوسرے تیسرے دن ملاقات ہونے لگی۔ وہ مجھے شاپنگ مال پر لے جاتا، کبھی قیمتی لباس لے دیتا، کبھی کوئی پرفیوم، کبھی واچ، کبھی جیولری۔ میں تو جیسے اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی تھی۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہونے لگی۔ میں نے کہا محبت تو میں بھی تم سے کرتی ہوں، لیکن میں اپنے ابا کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ کہنے لگا تم کیسے کسی اور لڑکے سے شادی کر سکتی ہو جب تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ تم اتنی حسین ہو، اتنی خوبصورت ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں، اور وہ ایک گریانے والا تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ امرین کچھ سوچو، میں تو تمہیں زمین سے آسمان پر لے جانے کے خواب دیکھ رہا ہوں، اور ایک تم ہو کہ اپنے ماں باپ کے گھر کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ ارے انہیں تم سے محبت ہوتی تو تمہارے اچھے مستقبل کا سوچتے، تمہیں کسی تھرڈ کلاس کریانے والے سے نہ منگنی کرواتے۔ عمر کی باتوں نے میری سوچ کو نیا رخ دیا۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ رشتہ بھی لے کر آؤ گے تو میرے ماں باپ انکار ہی کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا ایسا کرتے ہیں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، ویسے بھی تم جانتی ہو کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، میں تو بنگلے میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ کہنے لگا جب نکاح کے بعد تمہارے ماں باپ تمہیں بنگلے میں عیش کرتا دیکھیں گے تو خود ہی تمہیں قبول کر لیں گے۔ مجھے عمر کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اگلے ہی روز عمر سے نکاح کر لیا، اور وہ مجھے 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں لے آیا۔ مجھے کمرے میں بٹھا کر مکمل سے باہر جا چکا تھا۔ میں اس وقت دلہن کا روسی لباس پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ عمر واپس ہی نہیں آیا تھا۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور جو نوجوان اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ عمر نہیں کوئی اور تھا، عمر کا دوست جو کہ ہمارے نکاح کا گواہ بنا تھا۔ اس وقت وہ یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ عمر کہاں ہے؟ کہنے لگا ابھی میری باری ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس عمر نامی شخص نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کا ایک گروہ تھا جس میں حمیرہ بھی کام کرتی تھی۔ وہ کالج میں معصوم بھولی بھالی لڑکیوں کو پیسوں کا جھانسا دیتی تھی، اور اس عمر نامی شخص کو اپنا کزن اور کبھی بھائی کہہ کر دوستی کرواتی تھی۔ شروع میں وہ انہیں مہنگے مہنگے گفٹ دیتے تھے اور اس کے بعد شادی کا جھوٹا خواب دکھا کر ان سے بدکاری کرواتے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ میرا کزن قاسم بے شک ایک کریانے والا تھا، لیکن مجھے عزت کی زندگی دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ذلت کے اندھیروں میں لا کر پھینکا تھا۔ صرف اپنی چند خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی ایک ایسی جہنم میں ڈال دی تھی جس سے باہر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ آج میرے پاس اچھے لباس تھے، برانڈڈ پرس تھے، جوتے تھے، قیمتی جیولری تھی، لیکن میرے پاس عزت نہیں تھی۔ مجھے کوئی بھی شخص عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ میں بڑی بڑی گاڑیوں میں آتی جاتی تھی، لیکن گناہ کی زندگی میں میرے دن اور رات گزرتے تھے۔ جب میری آنکھوں کے سامنے کوئی متوسط گھرانے کی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بائک پر بیٹھی اپنے بچوں کو گود میں لیے گزرتی ہے تو میں اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوں اور سوچتی تھی کہ میری زندگی بھی ایسی ہی عزت دار ہو سکتی تھی اگر میں دولت کی جھوٹی چمک نہ دیکھتی۔ تو یہ 5 اسٹار ہوٹل جو کبھی میرا خواب ہوتا تھا آج مجھے جہنم لگ رہا تھا، جہاں میں کئی راتیں غیر مردوں کے نام کر چکی تھی۔ یہ عالی شان کمرے میرے لیے جہنم سے کم نہ تھے۔ میں روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، لیکن میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کبھی مجھے قبول نہ کرتے، اسی لیے میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو کہ متوسط گھرانے میں رہتے ہوئے امیر گھرانوں کے خواب دیکھتی ہیں اور شارٹ کٹ کے چکر میں سمجھتی ہیں کہ وہ لڑکے انہیں واقعی محل کی رانی بنا دیں گے، اور ان کی بات مانتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت کو رون دیتی ہیں۔ وہ کبھی بھی اور کہیں بھی عزت نہیں پاتی۔ خدا را میری زندگی سے سبق حاصل کریں اور ایسی راہ سے بچنے کی کوشش کریں۔